السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ ہمارا نیا چینل اردو ہسٹری بھی سبسکرائب کر لیں۔ وہاں اردو تاریخی ناول ساشا پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو ہسٹری چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو سامعین آئیے سنتے ہیں برقِ کلیسا قسط نمبر 10۔ دریا آنا کو عبور کرنے کے بعد احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے باجہ شہر کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ شہر کی نواح میں پہنچے تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ شہر کی نواح میں خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ امیر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے۔ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ خیموں کے اس شہر کے قریب ہوئے تو اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، اس لیے کہ ان کے سامنے امیر یعقوب المنصور بذات خود، ان کے وزیر اول ابو بکر عبداللہ حاجب اور بیٹا عبداللہ یعقوب اور فلسطین سے آنے والے قاضی عماد الدین کھڑے تھے۔ احمد بن سعید اور کراکوش نے آگے بڑھ کر باری باری یعقوب المنصور سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں سے مل رہے تھے۔ جب وہ علیحدہ ہوئے تو تھوڑی دیر تک بڑے شوق و توصیفی انداز میں امیر یعقوب المنصور ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر احمد بن سعید سے مخاطب ہوا۔ احمد بن سعید، میرے بیٹے، میرے بچے، تم نے اپنے دستے راست اور ساتھی کراکوش کے ساتھ مل کر بیک وقت ٹیمپلر کے سردار کارہیون اور برقِ کلیسا کو جو بدترین شکست دی ہے، وہ کارنامہ اندلس کی تاریخ میں نہ صرف سنہری روپ سے لکھا جائے گا بلکہ میرے دل میں تمہاری یہ فتح ہمیشہ خوشی کا ایک نغمہ بن کر گونجتی رہے گی۔ میرے بیٹے، اندلس کے نصرانی برقِ کلیسا کو اپنے لیے ایک طلسمی پھول اور ٹیمپلر کے سردار کارہیون کو ایک سنہری پھول خیال کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ہمیشہ فتح مند رہیں گے، اس لیے کہ سارے کلیساؤں، سارے راہبوں، سارے پادریوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اے میرے فرزند، تم کیا خوب بلند اشجار کو ہلا دینے والی برہم آندھیوں کی طرح ان پر چھا گئے۔ تم کس خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے لیے شب کی بھید بری خاموشیوں کو شکن کر دینے والے بگولے کے مانند ثابت ہوئے۔ میرے بچوں، جس طرح تم دونوں زلاقہ کے میدانوں میں دشمنوں پر چھا گئے، میں ہمیشہ تمہاری اس فتح مندی پر فخر کرتا رہوں گا۔ میرے بچوں، دشمن کے خلاف اس شاندار فتح پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ امیر یعقوب المنصور جب خاموش ہوا تب آگے بڑھتے ہوئے دیگر لوگوں نے بھی احمد بن سعید اور کراکوش کو مبارکباد دی۔ آخر میں قاضی عماد الدین ان دونوں کے قریب آیا۔ کچھ دیر تک عجب سے توصیفی جذبے میں ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس موقع پر قاضی عماد الدین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ میرے بچوں، جو مقصد اور آدرش اور جذبہ لے کر ہم فلسطین سے چلے تھے، میرے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ تم ان مقاصد کی تکمیل کا پورا جذبہ اور اہلیت رکھتے ہو۔ میں عماد الدین تمہارے ان جذبوں، تمہاری اس فتح کو 1000 بار سلام کرتا ہوں۔ عماد الدین جب خاموش ہوا تب امیر یعقوب المنصور نے احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ احمد اور کراکوش، سب سے پہلے تو میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ میں نے قاضی عماد الدین کو اندلس کے اندر اپنے لشکروں کا قاضی مقرر کیا ہے۔ جس وقت ہم اندلس میں دشمن کے خلاف برسر پیکار رہیں گے، قاضی عماد الدین میرے لشکر میں رہا کریں گے، لشکر کے قاضی کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ زمانہ امن میں اندلس کے مختلف شہروں میں اپنی خطابت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضاکار تیار کریں گے اور اندلس کے لشکر میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ جہاں تک تمہارے چوتھے ساتھی شوبان کا تعلق ہے تو اس نے اندلس کے خفیہ رسانی کے شعبے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور وہ بذات خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کی نقل و حرکت کے لیے کھڑا ہے۔ اگر تم دونوں اپنے لشکر کے ساتھ تھکے ہوئے نہیں ہو تو میں تھوڑی دیر تک باجہ سے شترین کی طرف کوچ کرنا پسند کروں گا۔ امیر محترم، میں اور میرے لشکری دریا آنا کے اس پار آرام کر چکے ہیں۔ آپ جس وقت بھی باجہ سے شترین کی طرف کوچ کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ احمد بن سعید نے چھاتی تانتے ہوئے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس پر امیر یعقوب المنصور پھر بول پڑا۔ شترین پر حملہ آور ہونے کے جو اسباب ہیں، میرے ساتھ جو سالار ہیں، جس میں انہیں پوری طرح سمجھا چکا ہوں، ان دونوں سوچ رہے ہوں گے کہ الفانسو سینکو کا مقابلہ کرنے کے بجائے میں نے شترین کا رخ کیوں کیا ہے۔ عزیزو، تم جانتے ہوگے کہ مجھ سے پہلے میرا باپ حکمران تھا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے لشکر کے ساتھ اس نے شترین پر حملہ کیا تھا۔ شترین کو فتح کرنا اور اسے اپنی مملکت میں شامل کرنا اس کی خواہش تھی، پر حالات کی ستم ظریفی کے اس وقت میرے باپ نے اس شہر کا محاصرہ کیا تو وہ زخمی ہو گیا۔ گویا اس کا مقصد، اس خواہش ادھوری رہی۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ اسی بنا پر شترین کا رخ کر رہا ہوں تاکہ اپنے باپ کی خواہش کا احترام کروں، اس کے ادھورے کام کو مکمل کروں۔ شترین پر قبضہ کرنے اور اس میں اپنا والی مقرر کرنے کے بعد میں الفانسو سینکو کا سامنا کرنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں مجھ سے اتفاق کرو گے۔ احمد بن سعید اور کراکوش دونوں نے اس بات میں گردن ہلاتے اپنی تائید کا اظہار کیا۔ تب سب لوگ خیمہ گاہ میں داخل ہوئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد امیر یعقوب المنصور نے وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ اب وہ متحدہ لشکر کے ساتھ باجہ شہر سے شترین کا رخ کر رہا تھا۔ باجہ اور شترین شہروں کے درمیان امیر یعقوب المنصور نے پر لشکر کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی۔ تھوڑی دیر تک اس نے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔
پھر دوبارہ اس نے وہاں سے کوچ کر لیا تھا۔ لشکر کے آگے آگے خود یعقوب المنصور، اس کا وزیر اول ابو بکر بن عبداللہ، وزیر دوم عبداللہ بن محمد حاجب اور بیٹا عبداللہ بن یعقوب، احمد بن سعید اور کراکوش تھے۔ اپنے گھوڑے پر سوار یعقوب المنصور کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے بائیں جانب دیکھتے ہوئے اس نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا۔ احمد میرے بیٹے، میں تمہارے ساتھ شترین پر حملہ ور ہونے والا ہوں اور اس کا لاہ عمل یہیں طے کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ شترین پر آدھی رات کے وقت حملہ کیا جائے گا۔ میں تم پر واضح کر دوں کہ شترین دریائے تاجہ کے کنارے پر واقع ہے اور ہم رفتار سے سفر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اسی رفتار سے آگے ہم بڑھیں گے تاکہ دریائے تاجہ کو عبور کرنے کے بعد شترین پہنچ سکتے ہیں۔ میرا لاہ عمل یہ ہے کہ کچھ دیر تک تم اور کراکوش اپنے لشکر کو لے کر آگے کچھ رہنما تمہارے ساتھ ہوں گے جو راستے میں تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ دریائے تاجہ کو عبور کرنے کے بعد تم شترین کے نگاہ میں 2 میل کے فاصلے پر رک جانا۔ میں دریائے تاجہ کو عبور کر کے شترین شہر کے جنوب میں نمودار ہوں گا۔ اب ہمارا حملہ ور ہونے کا طریقہ کچھ اس طرح ہوگا کہ شترین کے مشرق میں جو دریا بہتا ہے وہ سمت محفوظ ہے، اس سمت سے کوئی دشمن بھاگ نہیں سکے گا۔ ہمیں اپنی توجہ شمال اور جنوب کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ میں آدھی رات کے وقت دریائے تاجہ عبور کرنے کے بعد اچانک اور فی الفور جنوب کی طرف سے شترین پر حملہ ور ہو جاؤں گا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ شترین کی فتیل پتھروں سے بنی ہوئی اور انتہائی محفوظ ہے۔ میں زوردار حملے کروں گا اور میرے لشکری بار بار فتیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تکبیریں بلند کریں گے تاکہ شہر کے اندر جو لشکر ہے اسے بھی اور فتیل کے اوپر جو لشکری ساتھ دے رہے ہیں ان کی ساری توجہ اس جانب ہو جائے۔ جنوب کی طرف سے مسلمان بھرپور حملہ کر دیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن اپنی ساری قوت کو جنوب کی طرف کر دے گا۔ اب اس موقع سے تم اور کراکوش فائدہ اٹھاؤ گے۔ رات کی تاریکی میں تم دونوں کے لشکر کے ساتھ شمال کی جانب سے شترین پر حملہ ور ہو جانا۔ دشمن چونکہ میرے ساتھ جنگ میں مصروف ہوگا لہٰذا تمہاری طرف سے اس کا زور اور دباؤ کم ہوگا۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ، دونوں فصیل پر چڑھ سکتے ہو۔ جب ایسا ہو گیا تو شترین ہمارے قدموں میں ہوگا۔ احمد بن سعید اور کراکوش دونوں نے اس سے اتفاق کیا۔ سفر جاری رہا۔ دریائے تاجہ کو عبور کر کے احمد اور کراکوش شمال کی طرف چلے گئے، جبکہ امیر یعقوب المنصور نے جنوب کی طرف سے شہر پر حملہ بول دیا تھا۔ اہل شہر امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس قدر دور مسلمان اچانک رات کی گہری تاریکی میں ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوب کی طرف یعقوب المنصور کا حملہ ایسا ہی تھا جیسے کائنات کے آئینہ خانے میں صدیوں سے شکست و ریخت میں مبتلا عذابوں کے سلسلے اچانک اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، یا ظلم کی فصیل برباد کر دینے والی دہکتی جھلساتی آگ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ امیر یعقوب المنصور کے حملوں کے باعث چاروں سمت پھیلے لمحوں کے بھنور میں ذہنوں کو بے ترتیب کر دینے والی المناک لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فصیل کے اوپر اور فصیل کے سامنے خوابوں کو بے تعبیر کر دینے والے قہر بھرے وسوسے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ امیر یعقوب المنصور پوری قوت سے جنوب کی طرف سے حملہ ہوا تھا، جبکہ شہر کے اندر جو لشکر محفوظ تھے انہوں نے اپنی ساری قوت کو شہر کے جنوبی سمت اکٹھا کر لیا تھا اور امیر یعقوب المنصور کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ انہیں یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ مراکش کے سلطان یعقوب المنصور نے شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ امیر یعقوب المنصور کا نام سنتے ہی شہری اور محافظ لشکر کے پاؤں تلے سے ایک بار بساط کی طرح زمین ہل کر رہ گئی تھی، تاہم وہ یعقوب المنصور کے حملوں کو روکنے میں لگے تھے۔ یعقوب المنصور اور اس کے لشکری شہر پر حملہ ور ہوتے ہوئے زور زور سے تکبیریں بلند کر رہے تھے اور تکبیریں شترین شہر کے نصرانی محافظوں کے دلوں اور ان کے جوش کو لمحہ بلمحہ پست اور ماند کرتی چلی جا رہی تھی۔ جس وقت شترین کا لشکر پوری طرح شہر پناہ کے جنوبی حصے میں امیر المنصور کے لشکر کے ساتھ الجھا ہوا تھا، شمال کی طرف سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد بن سعید اور کراکوش نے جب دیکھا کہ دشمن پوری طرح یعقوب المنصور کے ساتھ مصروف جنگ ہو چکا ہے تو اپنے گھاس سے نکلے، بڑی رازداری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور شہر پناہ کے شمالی حصوں میں جو برج بنے ہوئے تھے جن کے سامنے محافظ کھڑے تھے، رات کی گہری تاریکی میں ان پر تیر اندازی کی گئی۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد تیزی سے شہر پناہ کے اوپر رسوں کی سیڑھیاں پھینکی گئی۔ پھر احمد بن سعید اور کراکوش دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دشمن پوری طرح شہر پناہ کے جنوبی حصے میں یعقوب المنصور کے ساتھ مصروف جنگ تھا۔ ان کو ابھی تک یہ خبر نہ ہونے پائی تھی کہ شمال کی طرف سے یا ان کی پشت کی طرف کیسا طوفان کھڑا ہوا ہے۔ ان کے حواس اس وقت جاگے جب شہر پناہ کے دونوں جانب احمد بن سعید اور کراکوش نمودار ہوئے۔ ایک ساتھ احمد بن سعید اور کراکوش نے چاروں طرف سے آگے بڑھتے ہوئے دشمن کے پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ شترین کے محافظوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک اور لشکر شمال کی طرف سے شہر پناہ کے اوپر چڑھ گیا ہے اور شہر پناہ کے اکثر حصے پر قبضہ کرتے اس نے پشت کی جانب حملہ کر دیا ہے، تب ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ پلٹے اپنی جانیں بچانے کے لیے احمد بن سعید اور کراکوش کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ان لمحوں میں امیر یعقوب المنصور نے پورا فائدہ اٹھایا۔ رسوں کی سیڑھیاں استعمال کرتے وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اوپر چڑھ گیا
اب شترین کا محافظ لشکر چکی کے دو پارٹوں میں پسنے لگا تھا۔ سامنے کی طرف سے احمد بن سعید القراقوش ان کی تعداد کم کرتے جا رہے تھے، پشت کی جانب سے بڑی تیزی کے ساتھ یعقوب المنصور کا لشکر فصیل پر چڑھ رہا تھا اور حملہ آور ہوتے دشمن کو فصیل سے نیچے گرانے لگا تھا۔ احمد بن سعید القراقوش اور امیر یعقوب المنصور کے سامنے اب شترین کی حالت ایسی تھی جیسے سنگساری سے معطوب کوئی عصمت دریدہ عورت۔ شترین کے نصرانی محافظ زیادہ دیر تک امیر یعقوب المنصور احمد بن سعید القراقوش کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی رہی اور جو بچے وہ شہر پناہ سے نیچے اتر آئے۔ امیر یعقوب المنصور نے بھی اپنے لشکر کو متحد کیا اور وہ بھی شہر میں اترا۔ شہر میں اترنے سے پہلے اس نے شہر پناہ کے سارے دروازوں پر اپنے محافظ دستے مقرر کر دیے تھے۔ شہر کے اندر بھی ایک بار پھر دشمن کے ساتھ یلغار ہوئی، لیکن لمحوں کے اندر امیر یعقوب المنصور نے صفایا کر دیا۔ شہر کے اندر جس نے بھی تلوار اٹھائی اس کا خاتمہ کر دیا۔ جن لوگوں نے امان طلب کی انہیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیر یعقوب المنصور نے معاف کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں امیر یعقوب المنصور نے پرتگالیوں کا شہر شترین فتح کرتے ہوئے اپنے مرنے والے باپ کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ یعقوب المنصور نے شترین شہر کو فتح کرنے کے بعد ابھی صرف 2 روزی شہر کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا کہ کچھ طلائع گر اور مخبر اس لشکر میں داخل ہوئے۔ جب انہیں امیر یعقوب المنصور کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے امیر یعقوب المنصور پر انکشاف کیا کہ انہیں اندلس میں طلائع گروں کے سربراہ شوبان نے روانہ کیا ہے۔ شوبان کا نام سن کر امیر یعقوب المنصور ہی نہیں، احمد بن سعید القراقوش کے علاوہ قاضی عماد الدین بھی خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان مخبروں اور کارکنوں کو امیر نے اپنے پاس بلایا، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے امیر المنصور بول پڑا، میرے عزیزوں جو خبریں تم لائے ہو وہ کہو تاکہ ان کی روشنی میں اگلا قدم اٹھاؤں۔ امیر یعقوب المنصور کے اس استفسار پر ایک مخبر بول پڑا، امیر محترم پہلے تو ہم سب آپ کو شترین کی فتح پر مبارکباد دیتے ہیں، ساتھ ہی آپ پر یہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے طلائع گروں کے امیر شوبان دشمن کے علاقے میں ہیں اور ان کے چند سرکردہ ساتھی اس وقت دشمن کے علاقے میں رضاکاروں کا بھیس اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گلے میں سلیبیں ڈال لی ہیں۔ دشمن کے علاقوں میں کچھ لوگوں کو انہوں نے یقین دلا رکھا ہے کہ وہ فلسطین سے آئے ہیں، وہاں وہ صلاح الدین کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں اور ان کا اسپین میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے زیادہ مجاہد اکٹھے کر کے فلسطین کی طرف روانہ کیے جائیں تاکہ ارض فلسطین کو سلطان صلاح الدین سے نجات دلائی جا سکے۔ قاصد کی اس گفتگو سے سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے، پھر چند لمحے رک کر وہی قاصد کہہ رہا تھا، امیر محترم شوبان نے جو خبریں ہمیں آپ تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ شمالی اندلس کے حکمران الفانسو کو خبر ہو چکی ہے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ اندلس میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مرکزی شہر سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ اسے اپنے پاس رکھا ہے اور اس لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ روانہ ہونے کے بعد وادی آنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا لشکر بطلیموس کی طرف سے دریا آنا کو عبور کرنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر یلغار کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ تیسرا لشکر ماردہ شہر سے مسلمانوں کی سرحد پار کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ امیر محترم ہمارے امیر شوبان کا یہ بھی پیغام ہے کہ اگر الفانسو کے ان تینوں لشکروں کی راہ نہ روکی گئی تو وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ان مخبروں کی اسی اطلاع پر امیر یعقوب المنصور تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا، پھر بڑے رازدارانہ انداز میں اس نے احمد بن سعید القراقوش کے علاوہ اپنے وزیر اول اور اس کے علاوہ اپنے بیٹے حاجب سے بھی مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس نے مخبروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیزوں تم جاؤ شوبان سے کہنا کہ میرے خداوند کو منظور ہوا تو ہم الفانسو کے تینوں لشکروں کا خوب مقابلہ کریں گے، اور یہ تو کہو شوبان نے پرتگال کے بادشاہ سینکو کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی۔ امیر کے خاموش ہونے پر پہلے والا مخبر بول پڑا، امیر محترم پرتگال کا بادشاہ سینکو ان دنوں بالکل خاموش ہے، شاید وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہو اور اچانک نکل کر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے، بہرحال ہمیں پہلے الفانسو کی راہ روکنی چاہیے۔ تو پھر میرے عزیزوں تم واپس جاؤ اور پہلے کی طرح اپنے کام پر لگ جاؤ، امیر یعقوب المنصور نے جاسوسوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، جس پر مخبر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک امیر یعقوب المنصور احمد بن سعید القراقوش اپنے وزراء حاجب اور لشکر کے قاصد عماد الدین کے ساتھ مشورے کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ امیر یعقوب المنصور لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ لے کر وہ خود الفانسو کی راہ روکنے کے لیے آنا کا رخ کرے، جبکہ احمد بن سعید القراقوش کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ اس لشکر سے ٹکرائے جو بطلیموس کے راستے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ صلاح مشورے کے بعد تیز رفتار قاصد کرتبہ میں امیر یعقوب المنصور نے اپنے بھائی ابو یحییٰ کی طرف روانہ کیے اور اسے یہ پیغام دیا کہ کرتبہ میں جو لشکر اس کے پاس ہے اس لشکر کو لے کر وہ نکلے الفانسو کے لشکر کا وہ حصہ جو ماردہ کی طرف سے دریا آنا کو عبور کرنے کے بعد جبل مرینا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، اسے روکے اور کسی بھی صورت اس میں مسلمان علاقے میں داخل نہ ہونے دے۔
یہ کام کرنے کے بعد امیر یعقوب المنصور نے تو اپنے لشکر کے ساتھ وادی آنا کی طرف کوچ کر گیا، جبکہ احمد بن سید القراقوش اپنے لشکر کو لے کر بطری موس کا رخ کر رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، مسلمانوں کے عروج و زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔